عرفان رمضان میں خوش آمدید ضمن آپ کے علم میں ہے کہ ہر رمضان المبارک کے خوبصورت سے ایام میں یعنی ہر ماہ جب رمضان آتا ہے اپنی کرامتوں کے ساتھ شفقتوں کے ساتھ تو اس کے آخری جمعے میں ہم بیت المقدس کو یاد کرتے ہیں. ہمارے یہاں سلام عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے, جرأتوں کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے اور پھر عہد و پیمان بھی کیے جاتے ہیں. اس ماہ امکانات ہیں کہ یہ آخری جمعہ نہ ہو, 5 جمعے ہمیں نصیب ہو اور ہماری دعا بھی یہی ہے. مگر کیوں نہ اس سے پہلے کہ یہ چیز یہ ہاتھ سے ہمارے موقع نکل جائے, ہم نے اسی جمعے کو خراج تحسین بھی پیش کرنا ہے اور پھر ضروریات پہ بات بھی کرنا ہے القدس کے حوالے سے. تو آج کے اس پروگرام میں فلسطین فاؤنڈیشن کے سربراہ, رہنما, متحرک اور نوجوانوں میں ایک روح پھونکنے والے, فلسطین کے حوالے سے شعور اور آگاہی کی شمع روشن کرنے والے جناب صابر ابو مریم صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ ہر سال آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے, پچھلے سال سے اس سال تک کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ اویس ربانی بھائی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہر سال ہم بات کرتے ہیں اور پیش رفت کیا ہے. اس وقت جو پیش رفت ہے آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایک فلسفی رکھتا تھا کہ گریٹر اسرائیل بننا ہے, اس نے ایکسپینشن کی اس کی تھیوری تھی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ سکڑ رہا ہے اور اپنی سیکیورٹی کو لے کر اتنا سینسٹیو ہو گیا ہے کہ دیواروں کے گرد اب دیواریں بن گئی ہیں. اچھا. اور اس سے بڑھ کر ابھی جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی اپنے لوگ, یہ جو سیٹلرز ہیں جو امریکہ سے آئے ہیں, یورپ سے آئے ہیں, مختلف دنیا کے ملکوں سے آئے تھے جنہوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا تھا اور اسرائیل بنایا تھا, یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں وہاں پر. ان کی آپس میں روزمرہ کی لڑائیاں, اس وقت پورا میڈیا, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے اور ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں, پرتشدد مظاہرے ہیں. ہمارے ہاں تو آپ دیکھیے کہ پاکستان میں مظاہرے ہوتے ہیں, ایک جماعت کوئی پروٹیسٹ کرتی ہے, اس کے بعد اگلے دن کوئی دوسری جماعت اناؤنس کرتی ہے, پھر تیسری جماعت کرتی ہے, لیکن وہاں یہ صورتحال ہے کہ مخالفین سڑکوں پر موجود ہے اور ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں, ایک دوسرے پر پرتشدد حملے کر رہے ہیں. اور تیسری طرف جو اسرائیل کی جو صہیونی فورسز ہیں, جو غاصب ہیں, جو فلسطینیوں پہ ظلم کرتی رہی ہیں, اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ہی عوام کے ساتھ وہی مظالم کر رہی ہیں جو انہوں نے 70 سال تک فلسطینیوں کے ساتھ کیا. تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جو ہمیں امید اور اس کے قریب لے کر جا رہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے امن تک کی انجام کو جا رہا ہے. ایک تو سکڑ رہا ہے, اس کی سیکیورٹی خطرے میں ہے, دوسرا انٹرنلی وہ ڈی اسٹیبلائز ہے. آپ دیکھیں کہ 3 سال میں جو پولیٹیکل سمجھنے والے لوگ ہیں, پولیٹکس سمجھنے والے عامہ چلا, 3 سال میں ان کی 4 گورنمنٹس آئی ہیں. یعنی یہ بدترین ایک صورتحال ہے. اگر وہ ڈیموکریسی کے بھی نعرے لگاتے ہیں یا ڈیموکریسی کو بھی اپنے وہ کہتے ہیں, تو یہ مثلاً یہ کیسی صورتحال ہے کہ 3 سال میں 4 مرتبہ حکومتیں گر رہی ہیں, بن رہی ہیں, گر رہی ہیں, اور وہ بھی جو آخری حکومت ہے وہ بہت ہی کم اکثریت کے ساتھ ہے. اچھا. اور ڈی اسٹیبلائز ہے اس وقت, یعنی لڑائیاں ہیں, بڑے جھگڑے ہیں, فساد ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی عوام ہیں وہ بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں. جن علاقوں میں 70 سال میں ہم نے دیکھا کہ کبھی ریزسٹنس نہیں ہوئی, آج اس علاقے میں, یعنی جنین کا علاقہ ہے, خان یونس کے علاقے ہیں, یہ مشرقی بیت المقدس ہے ہمارا, یہاں کے نوجوان 17 سال کے, 18 سال کے, 16 سال کے, یہ غاصب صہیونی فورسز پر حملے کر رہے ہیں, یعنی جوابی حملے کر رہے ہیں. جب ان پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ بھی جوابی حملہ کرتے ہیں, اور 2 کے بدلے 1, 1 کے بدلے 2, اس طرح کی فگرز آ رہی ہیں اور یہ روزانہ کی بنیادوں پر آ رہی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے اس میں کہ ان کی کوئی ایسی کمانڈ نہیں ہے, آپ کہیں کہ کوئی حماس ہے, کوئی جہاد اسلامی ہے, کوئی PLO ہے, کوئی حزب اللہ ہے, نہیں, یہ آزاد نوجوان ہیں, آپ کی میری طرح کے نوجوان ہیں, خوددار ہیں, خوددار ہیں, پسند ہیں, بے شک, انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. بے شک. ڈاکٹر صاحب یہ بات میں سمجھنا چاہتا ہوں, اس وقت پوری دنیا میں ظاہر ایک قسم پرسی کا عالم ہے, غربت, مہنگائی, انفلیشن, یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, مگر ایک عام آدمی فلسطین کے لیے کیا کر سکتا ہے, ایک پاکستانی کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے, پاکستانی ہونے کا تو ہمیں بڑا فخر ہے. وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستانیوں کو ملے, بر صغیر کے مسلمانوں کو ملے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عرب دنیا اسرائیل کے ساتھ دوستی کر رہی ہے, تعلقات بنا رہی ہے, تو پاکستان بھی بنا لے. تو میں ان سب کے لیے یہ کہتا ہوں, جی آپ کے سوال سے ریلیٹ کر کے, کیونکہ ہمارے پاس قائد اعظم ہے, ہمارے پاس علامہ اقبال ہیں, ان عربوں کے پاس نہ قائد اعظم ہے نہ ہی علامہ اقبال ہیں. یہی ان کی بدبختی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں. اور ہم جو ہیں پاکستانی, ہم آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری کیا صورتحال ہے. ہر آدمی یقیناً پریشان ہے, مہنگائی آپ کا اور میرا مسئلہ ہے, اور بے روزگاری, دیگر اس طرح کے جو آپ نے باتیں کی ہیں, یہ ہمارے مسائل ہیں. لیکن اس کے باوجود میں ابھی مختلف شہروں کا وزٹ کر کے آیا ہوں پچھلے دنوں میں, اور مختلف قسم کے لوگوں سے ملا ہوں, حتیٰ آپ کی جرنلسٹ برادری سے, سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ ملا ہوں. ان سب مسائل کے باوجود ایک جو کامن پوائنٹ ہے, وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کو نہیں چھوڑیں گے, ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ یہ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ ہے, یہ ہمارے قائد اعظم کے افکار ہیں, ہمارا یہ نظریاتی اور عقیدتی ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر ہمارا قبلہ اول وہاں پر ہے, جس کا دن آج ہم
यानी यौम उल-कुद्स के लिए बैठे हुए हैं, तो आप देखिए कि बैतुल मक़दस खुद वहाँ पर है और पैगम्बर गिरामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए। तो हम ये छोड़ नहीं सकते, ये हमारी बिल्कुल, एक किसी भी बिल्कुल। तौर से तो ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सारी वो बातें हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी मुसलमान ये समझता है कि ये तमाम दीगर फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के साथ फ़लस्तीन भी हमारी ज़िम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, एक बात समझ में नहीं आती। कहने को इसराइल एक बड़ी ममलिकत है, ताकतवर तरीन फ़ौज उसके पास है, सारी सहूलियात उसके पास हैं, तवानाइयाँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, हर चीज़ है। मगर ये थोड़े से लोग कैसे इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं और उसको तोड़ते चले आ रहे हैं, उसको मुँह दिखाए कि मैंने उसकी हालत खैर करके छोड़ दी कि अब मैं हमास की बात करूँ, ये फ़लस्तीनियों की बात करूँ, ये वो तमाम लोग बहुत थोड़े से हैं, ये कैसे मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, ये बड़ी बतदरीज एक लड़ाई है। फ़लस्तीनियों ने पत्थर से अपना सेल्फ डिफेंस शुरू किया था, आपको याद होगा। पत्थर से छोटे छोटे बच्चे टैंकों का मुकाबला करते थे, फिर गुलैल का ज़माना आया, फिर खंजरों का ज़माना हमने देखा। आज हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी हमारे भाई वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे साइबर जो है ना साइबर अटैक्स कर रहे हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अचीव किया है, कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रूम किया है। और फिर इस सबसे बढ़कर ये सारी दुनियावी बातें कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है या बहुत बड़ी ताकत है या बहुत कुछ है, हम ये देख चुके हैं कि सन 2000 से लेकर आज तक 23 सालों में वो कई मरतबा काबिल शिकस्त हुआ है। हाँ। वो लबनान से भागा है, वो गज़ा के अंदर शिकस्त खाई है उसने। इसी तरह दाइश को उसने बनाया था, दाइश को बनाकर वो अपने मकासद अचीव नहीं कर सका। इसका मतलब कि उनको शिकस्त हुई है और फिर उनका दीवारें बनाना अपने गिर्द, जैसा मैंने पहले कहा, ये इस बात की दलील है कि उसको एक्सपेंशन की जो उसकी पॉलिसी सही। थी वो फेल हो रही है। और उन सब बातों से फिर हट जाएं। ठीक है, फिर ये जो मुसलमान है, सही है। फिर आप देखें कि हमारा जो एक जज्बा शहादत है, जज्बा हाँ, ईमानी है, और इस सबसे बढ़कर सब्र और इस्तकामत, भाई सुभान अल्लाह, ये दो बड़ी अहम बातें हैं जो हमारे फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने ऐसे ही है। थाम रखी हैं, चाहे वो लबनान के अंदर हो, चाहे फ़लस्तीन के और अंदर हो। इससे ये फाश होता है कि खुद इसराइल मकड़ी की जाले से भी ज़्यादा कमज़ोर है और बिल्कुल। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मैंने जब इस बार नारे सुने मुख्तलिफ ममालिक में, बहुत इत्मीनान हुआ कि इस बार ईद जो है या शब जुमा का अहतमाम या आखिरी जुमा कुद्स में जाके यानी मनाएंगे, तो ये इफ्तार भी करेंगे। अफ्तार कुद्स में ये करेंगे। जुमला भी आप देख रहे हैं कि इससे कितनी तवनाई मिलती है और इंशाअल्लाह वो दिन करीब है। और आज क्योंकि यौमुल कुद्स है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हो रही है। ओवरऑल जब ऐसी फाउंडेशंस और आपकी तरह के लोग, हम ख्याल लोग जब जुड़ जाते हैं और इस तरह काम करते हैं, वो एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप की तरह हम उनको देख रहे हैं। लेकिन एक और ग्रुप इसके बरक्स है जो कि बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जो पाकिस्तान में होते हुए इजराइल को सपोर्ट करके और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जैसा कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात, अल्लामा इकबाल के अफ़कार, हमें फ़ख्र है इन पर कि हमारे पास ऐसे लीडर थे, ये हमारे कायदीन थे। और इन्होंने हमें बताया कि जो इसराइल है वो नाजायज़ रियासत है, इसराइल ने गासिबाना तसल्लुत किया है, तो हम इनको नहीं मान सकते। लिहाजा अब ये पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से, यानी 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि कुछ अनासिर हैं जिनकी दूसरे ममालिक की नेशनलिटी है, मसलन अमेरिकन नेशनल हैं या अच्छा। ब्रिटिश नेशनल हैं, वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आके कुछ सहाफ़ी लोगों को, कुछ इस तरह उलमा नुमा लोगों को, और उनको वरगला कर कभी अमेरिका ले जाते हैं और फिर अमेरिका से उनको इसराइल ले जाते हैं। तो ये यानी वो इस तरह के लोगों को थोड़ा सा करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल के साथ जो है वो दोस्ती कर रहा है या उनके साथ वो मोहब्बत रखता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आप आज भी सर्वे करें, एक पब्लिक प्लेस पे चली जाएं, जी। अवैस भाई से हम बात कर रहे थे यही कि आम आदमी भी जो सब्ज़ी बेचने वाला है, फ्रूट बेच, आप उसके पास भी चले जाएं, उसको सिर्फ कहें कि फ़लस्तीन में ये जुल्म हो रहा है, एक वीडियो दिखा दें, तो वो देखने के बाद कहेगा कि ये जो जुल्म कर रहे हैं ये गलत है। लेकिन ये नाम निहाद और पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग जी। ये शायद समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि इनका ये काम पाकिस्तान के नज़रिए की मुनाफी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बरखिलाफ़ है। और इसी तरह ये आइडियोलॉजिकल जो हमारी फाउंडेशंस हैं, जो हमारी नज़रियाती बुनियादें हैं, ये उसको खोखला करना चाहते हैं। और हमने उनके ऊपर भी एक्शन लिया है और हम उसके सामने डटे हुए हैं और हमारा ये एम है कि हम इनको नहीं करेंगे। और इस प्रोग्राम से भी हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में कार्रवाई करे, उनको रोक लगाए, उनको आज़ादी ना दे कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, यानी इसराइल के लिए काम करना, इसका मतलब है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करना, क्योंकि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन और अरबों का वो दुश्मन नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान का भी दुश्मन मुसलमानों है, का पूरी वो दुनिया पाकिस्तान का भी दुश्मन है। अच्छा, इसमें मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखी, गालिबन वो कोई स्टूडेंट थी
اور وہ انگریزی میں سب کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے تو یہ مسلمانوں کو نہیں، سب سے پہلے انسانوں کو، اٹس ہیومن رائٹس. بالکل آپ ہیومن رائٹ کو کس طریقے سے دبا رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں. اور پھر اس نے ایک اور بات کی کہ یہاں پر جب مارے جاتے ہیں تو صرف مسلمان نہیں، یہاں کرسچنز ہیں کرسچن بھی مارے جو فلسطین میں ہیں، یہاں اور ریلیجن کو ماننے والے بھی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، اور آپ ان کو بھی کس طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ ہیومن رائٹس ہے. ویسے تو اینیمل رائٹ بھی امریکہ میں تو اینیمل رائٹ اتنا فروغ پا چکا ہے کہ آپ کو فوراً اس کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، آپ سے جواب طلبی ہو جاتی ہے. لیکن یہاں اتنے مسلمانوں اور اتنے انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اچھا، یہ جب چیزیں آپ یہاں پر کرتے ہیں، ہم یہاں بات کر رہے ہیں، شو کر رہے ہیں، آپ اپنے طور سے کانفرنسز کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اس سے فرق پڑ رہا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں. جب ابرہہ کا لشکر کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنے آیا تو وہ جو پرندے تھے وہ اپنی چونچوں میں وہ پتھر لے کر آئے. اسی طرح جب نارے نمرود کے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جب ڈالا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں 2 قطرے پانی کے لے کے آ رہا تھا. تو ہم جو یہ کام کرتے ہیں، ہمارا بھی یہ کام یہ اسی کنکر اور اسی پانی کے قطرے کی مانند ہے، لیکن اس کی تاثیر بھی اسی طرح سے ہے کہ جب وہ پانی کا قطرہ نارے نمرود پہ گرتا ہے تو نارے نمرود کو ختم کر دیتا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو جی بالکل یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ فلسطینی اس کا اعتراف کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک میں ہمارے لیے بات ہوتی ہے تو ہمیں اس پر یعنی ایک تقویت ملتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی ہمارے بہن بھائی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانی کرے اور آپ سب کو اتنی طاقت دے اور ایسا ذہن دے اور ایسے لوگ دیں جو آگے فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کام کر جائیں جو وہ دور بیٹھے ہم سے شاید ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں. صابر صاحب، جاتے جاتے جو پیغام ہے، جو کوئی دل کی بات ہے جو آخر میں آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں. دیکھیے بس پیغام یہی ہے کہ آج یوم القدس ہے. ابھی یوم القدس کے اجتماعات پوری ملک میں جاری ہیں. ہم عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت سے کچھ وقت نکالیں اور ان پروگراموں میں جائیں، شرکت کریں، فلسطینیوں کے درد میں اپنا درد بانٹیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح یہ جو پاکستان کے اندر جو ہم بات کر رہے تھے، جو اسرائیلی لابی ہے، اس کے بارے میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کو یہاں پر اتنی آزادی سے پاکستان کے نوجوان انشاءاللہ کام نہیں کرنے دیں گے. اور پاکستان کے نوجوان باشعور ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح کے فالوورز ہیں، علامہ اقبال کے افکار اور سیرت کو جانتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے وہ نظریے کا بھی دفاع کریں گے اور اپنے جو ہمارا جو پاکستان کا ایک جو عزت اور وقار ہے، ہم اس کا بھی جو ہے یعنی ہر لمحے پر اس کا وہ دفاع کریں گے. اور دنیا میں کوئی بھی سپر پاور ہو، لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب مسلمان ایک ہو جائیں اور یہ یکجہتی ہو جائے تو ان سے بڑا سپر پاور کوئی ہو نہیں سکتا. اس کی مثالیں ماضی میں بھی ہم نے دیکھی ہیں، گزاری ہیں، لیکن اس کے بعد سے ہم شاید کبھی یکجا اس طرح ہو نہیں پائے. لیکن اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا، وہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہم سب پر نازل ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی ایک صف میں کھڑے ہوں اور ایک ساتھ کھڑے ہوں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا صابر صاحب، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں اور برکت دے، آپ کو ہمت دے اور آپ کی مدد فرمائے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اسی طرح ساتھ دیتے رہیے. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. اور یہاں پر صابر صاحب کے ساتھ ساتھ میرا وقت بھی مکمل ہوا چاہتا ہے، کل مکمل پروگرام سے ہوا چاہتا ہے. کل میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات کروں گی. اویس ربانی صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، آل ایکٹیو اینڈ پریزنٹ. سو ان سے آپ کی ملاقات ہوگی آفٹر دا بریک.